ہے۔ محرم کا تعلق شہادت حسین نہیں ہے، محرم کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ڈبوئے جانے پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا جیسے کہا یہ عظیم دن ہے، یہ بڑا نیک دن ہے، اس کی تعظیم کرتے ہیں کون؟ یہود و نصارہ۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض کرنے کے لیے ماشاءاللہ 10ویں محرم کو انتخاب فرمایا۔ اس سے خود 10ویں تاریخ کی ہمیں ماشاءاللہ اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو شوال میں ادھر ادھر کہاں کیا؟ 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا، جیسا کہ ربیہ بنت معاوض رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس کو جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے روزہ چھوڑے۔ اب اس وقت کیا تھا؟ اس وقت تک روزہ فرض تھا۔ ربیہ بنت معاوض رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ہم 10ویں محرم کا روزہ رکھو، بچوں کو روزہ رکھا ہے، نصوم صبیاننا، ہم نے اپنے بچوں کو روزہ رکھایا۔ شاید مدینے میں گرمی ہوتی، شاید 51 اس وقت صحابہ پریشان ہوئے، بچے پریشان ہوئے، کہتی ہیں ربیہ بنت معاوض رضی اللہ عنہ، ہم اپنے بچوں کو مسجد لے گئے تاکہ ان کا دل بہل جائے، جب ان کو کھانا پینا یاد آتا تو ہم ان کو اون کے کھلونے دیتے تھے تاکہ ان کا دل بہل جائے تو روزہ ماشاءاللہ مکمل ہو جائے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہ محرم کا جو روزہ ہوتا ہے ہم خود رکھیں اور اپنے گھر کے اندر جو ہے مکمل طور پر وہ ماحول پیدا کریں۔ 10ویں محرم کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ کہاں ہے؟ جہاں جہاں فرعون کے ڈبوئے جانے کا ذکر ہے وہاں جو ہے 10ویں تاریخ کا ذکر ہے۔ کیسے؟ مثلا ایک آیت میں پڑھتا ہوں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، یہ سورہ نساء کی سورہ یونس کی آیت ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 10ویں محرم کو آج کا تو کون سا دن؟ وہ 10ویں محرم کا دن، وہ اس دن ڈبویا۔ جیسے ہی ڈبویا تو کیا ہوا؟ وہ بنی اسرائیل جو ہے، بنی اسرائیل فرعون کو دیکھ کر ڈرنے لگے، جیسے ہمیں بچے کو ڈراتے رہتے، بڈھا آگا انہیں آگا تو کیا کرتے؟ بچے ڈرتے رہتے۔ فرعون کا ڈر اتنا تھا بنی اسرائیل میں، جب وہ ڈوب کر مرا تو جو ہے بنی اسرائیل کہنے لگے ابھی مریا نہیں انہیں، تو اللہ نے جو ہے حکم دیا سمندر کو اس کی لاش کو لا کر باہر پھینکے۔ لاش کو لا کر باہر پھینکنے کے بعد بنی اسرائیل نے فرعون کو دیکھ کر سمجھ گیا، اب یقین ہو گیا مر چکا ہے۔ تو اس کی سے کیا سمجھ میں آتا؟ یہ ماہ محرم فرعونی ظلم سے نجات کا مہینہ ہے۔ دنیا میں جو بھی آدمی فرعون رہتا نا، اللہ بتاتا دیکھو جب بھی دنیا میں فرعون پیدا ہوا اللہ موسیٰ کو بھیجتا ہے۔ آج بھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں وقت کے فرعون کئی ہیں، اپنے آپ کو خدا بولنے والے، ظلم کرنے والے۔ تو سب سے بڑھ کے فرعون کی جو غلیظ عادت تھی وہ کیا؟ توحید پرستوں کا دشمن۔ جو بھی آدمی توحید پرستوں کا دشمن ہے وہ فرعون ہے، ایسے سمجھ میں آتا ہے۔ اور فرعون نے جو کام کیا نا وہ بڑا غلط تھا۔ اس نے کیا کیا؟ لڑکوں کو ذبح کرتا، عورتوں کو زندہ چھوڑتا اور توحید پرستوں کا دشمن ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ 10ویں تاریخ سے قرآن میں وہاں بھی ہے اور سورہ شعراء میں بھی ہے، جہاں اللہ نے یہ کہا، حد کیا ہے وہ وہاں قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے کیا کیا؟ دیکھو ذرا اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ کتنے تھے بنی اسرائیل؟ بولتے 6 لاکھ تھے، لے کر نکلے۔ وہ سمندر کی وسعتیں کہاں، وہ لاٹھی کہاں، ذرا سمجھ کے دیکھیے آپ۔ یہ فرعون کے ڈبوئے جانے کا اور بنی اسرائیل کی نجات کا جو واقعہ ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ موسیٰ کی جو ہے معجزہ تھا۔ یہ اتنی معمولی سے لاٹھی سمندر کی کشادگی کے بارے میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا ان اضرب بعصاک البحر، تو کہا سمندر پر مارو، کیا ہوا؟ 12 راستے۔ وہ 12 راستے بھی کیسے؟ فکان کل فرق کالطود العظیم، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح۔ ہمیں دنیا میں ہورا برج دیکھ لے کے اس کے بعد مطلب کیا بولتے ہیں اسے، الیکٹرانک سٹی کا برج دیکھ لے کیا کی سمجھتے؟ اللہ کیسے کیا ہوگا؟ وہ 12 راستے پورے پہاڑوں کی طرح سکا۔ اللہ بولتا ہے لا تخاف درکا ولا تخشا، ڈرو نہ کو ڈوب جاتی گھر کو، ہماری ذمہ داری تم کو لے جانا۔ یہ واقعہ پڑھے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نکلے موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام سامنے گئے اللہ تعالیٰ بھی فرعون کو بلا پیچھے آیا۔ جیسے ہی فرعون داخل ہوا، ایک نبی اور نبی پر ایمان لانے والے دونوں میں ایمان کا فرق دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے بنی اسرائیل، اے موسیٰ دیکھو پیچھے آ رہا فرعون، کہاں ہم نہ مل جاتا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھو، وہ ایمان اپنے اندر پیدا کرنا۔ جب بھی محرم آیا تو کہنے لگے ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر ابو بکر سے کہی لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟
اس کے بعد یہ ہوا، پیچھے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا، وہ جیسے پانی پہ چل کے جاتے ہیں، پانی میں جاتے ہیں تو بچاتا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ نے سمندر کو ملنے کا حکم دیا، بیچ میں ڈوب گیا، مگر دیکھو ڈوبتے وقت بھی وہ اپنا تکبر نہیں چھوڑا، انہیں نہیں بولا میں ڈائریکٹ اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، بلکہ لگا انہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس رب پر بنی اسرائیل ایمان، اس پر میں ایمان لاتا ہوں میں۔ اس کے بعد دیکھو ایک ڈوبنے کی کیفیت یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل جب فرعون کو ڈبویا جا رہا تھا تو تمہارا وہاں کام کیا تھا؟ وہاں حضرت جبرائیل بھی تھے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا بات اصل میں یہ ہے، جب وہ ڈوب رہا تھا تو میں اس کے منہ میں مٹی گھسیڑ رہا تھا، کہیں اللہ کی رحمت غالب آ کر توبہ نہ کر لے۔ تو اسی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کون تھا، اس کے اوصاف کیا تھے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یہاں مجھے یاد آتی ہے اپنا درس کو آگے بڑھاتے ہوئے، ایک بات کیا ہے، قیامت کے دن جو ہے کچھ لوگ فرعون کے ساتھ ہوں گے، کچھ لوگ قارون کے ساتھ ہوں گے، کچھ لوگ کے ساتھ حامان کے ساتھ ہوں گے۔ تو کون ہوں گے؟ اس حدیث میں علامہ قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو آدمی نماز چھوڑتا ہے فرعون کے بازو کھڑا رہے گا، جو آدمی نماز چھوڑتا حامان کے بازو کھڑا رہے گا، جو آدمی نماز چھوڑتا وہ قارون کے بازو کھڑا رہے گا۔ لہٰذا ہمیں جو بھی قیامت کے دن رسوائی کی چیز ہے اس سے مکمل طور پر بچنے کی ضرورت ہے۔